Episode 41. تیسرے دن الگ صبح الماس عبدالمنم کے مکان کے سامنے 4 گھوڑوں والی ایک بگھی لیے کھڑا تھا۔ سعد کی ماں اور خالہ کی دعائیں لینے کے بعد میمونہ اپنی خادمہ کے ساتھ بگھی پر سوار ہو گئی اور سعد ابو صالح اور ادریس کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد اپنے باپ کی طرف متوجہ ہوا۔ ابا جان، اگر آپ اگلے جمعہ تک ایک دن کے لیے جزیرۃ الخضرہ آ سکتے تو بہتر ہوتا۔ عبدالمنم نے جواب دیا، نہیں، مجھے فرصت نہیں ملے گی۔ امیر یوسف کو میرا سلام کہنا اور انہیں یہ پیغام دینا کہ غرناطہ کے رضاکار ان کے حکم کے منتظر ہیں۔ اب تم دیر نہ کرو، خدا حافظ۔ عبدالمنم کے اشارے سے الماس نے گھوڑوں کو چابک رسید کیا اور سعد گھوڑے پر سوار ہو کر بگھی کے پیچھے ہو لیا۔ بوڑھی خالہ نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے سکینہ کی طرف دیکھا اور کہا، سکینہ، اب میرا جی نہیں لگے گا۔ سبتہ سے روانگی سے ایک دن قبل امیر یوسف کا بڑا لڑکا اچانک بیمار ہو گیا۔ اگلے دن اس کی حالت تشویشناک ہو گئی۔ دوپہر کے وقت وہ بخار سے بے ہوش تھا اور امیر یوسف پریشانی کی حالت میں اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ طبیب اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سیر بن ابو بکر امیر یوسف کی قیام گاہ میں داخل ہوا اور اس نے مغموم لہجے میں کہا، اگر آپ حکم دیں تو آج پیش قدمی کا ارادہ ملتوی کر دیا جائے۔ مغرب سے طوفان کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں اور مریض کی حالت بھی ایسی نہیں کہ آپ اسے چھوڑ کر جا سکیں۔ امیر یوسف نے اطمینان سے جواب دیا، نہیں، تم تیاری کرو، میں ابھی بندرگاہ پر پہنچتا ہوں۔ سیر بن ابو بکر کچھ اور کہے بغیر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد مریض نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی اور اپنے باپ کی طرف دیکھ کر کہا، ابا جان، آپ ابھی تک گئے کیوں نہیں؟ میرے لیے اپنا ارادہ تبدیل نہ کیجیے، میں تندرست ہوتے ہی جہاد میں شریک ہونے کے لیے اندلس پہنچ جاؤں گا۔ باپ نے جواب دیا، میں نے ارادہ تبدیل نہیں کیا بیٹا۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ابا جان، میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ جہاد میں شریک ہونے کی خواہش مجھے زیادہ دیر تک بستر پر لیٹنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور دروازے کے دونوں کواڑ ایک دھماکے کے ساتھ کھل گئے۔ امیر یوسف نے باہر جھانک کر دیکھا، فضا میں تاریکی چھا رہی تھی۔ ایک فقیہ نے کہا، یہ طوفان بہت خطرناک معلوم ہوتا ہے، شاید قدرت کو بھی یہی منظور ہے کہ آپ سفر کا ارادہ ملتوی کر دیں۔ امیر یوسف نے جواب دیا، قدرت ہمارا امتحان لے رہی ہے۔ فضا کی تاریکی اور طوفان کی شدت بڑھتی گئی اور ایک فوجی افسر بھاگتا ہوا داخل ہوا اور اس نے کہا، مجھے امیر البحر سیر بن ابو بکر نے بھیجا ہے، طوفان بہت شدید ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو جہازوں سے سامان رسد اور گھوڑے وغیرہ اتار لیے جائیں۔ نہیں، ان سے کہو میں خود وہاں پہنچ رہا ہوں۔ افسر تیزی سے باہر نکلا۔ امیر یوسف نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، اس پر دوبارہ بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ امیر یوسف نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، میں جا رہا ہوں۔ بیٹے نے دوبارہ آنکھیں کھولی اور اپنے باپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، خدا حافظ ابا جان، خدا آپ کو فتح دے، خدا حافظ۔ امیر یوسف یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ بندرگاہ میں جہاز تنکوں کی طرح سرکش لہروں پر رخص کر رہے تھے۔ ملاح ان کے بادبان گرانے میں مصروف تھے۔ امیر یوسف کو دیکھتے ہی چند فوجی افسر، علماء اور شیوخ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک فقیہ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اگر آپ طوفان کی شدت کم ہو جانے تک انتظار کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ امیر یوسف نے چند قدم آگے بڑھ کر جواب دیا، اگر قدرت نے ہمیں اندلس کے مسلمانوں کی نجات کے لیے منتخب کیا ہے تو یہ طوفان ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ پہلے میرا خیال یہ تھا کہ میں تمام فوج کو روانہ کر کے آخری جہاز پر جاؤں، لیکن اب میرا جہاز سب سے آگے ہوگا۔ ہوا کے تیز جھونکوں کے ساتھ پانی کے چھینٹے امیر یوسف کے لباس کو تر کر رہے تھے۔ اچانک ساحل سے تھوڑی دور پانی کی سطح پر ایک دیوار سی نظر آنے لگی۔ سیر بن ابو بکر سمندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلایا، آپ پیچھے ہٹ جائیں، یہ لہر بہت خوفناک ہے۔ امیر یوسف کے گرد جمع ہونے والے آدمی بھاگ کر ساحل کی چٹانوں کا رخ کرنے لگے۔ وہ اطمینان سے اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ سیر بن ابو بکر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن امیر یوسف کو جنبش نہ ہوئی۔ وہ ایک چٹان کی طرح کھڑا مسکرا رہا تھا۔ لہر چھوٹی چھوٹی چٹانوں کو اپنے آغوش میں لیتی ہوئی آگے بڑھی
آن کی آن میں امیر یوسف چھاتی کے برابر پانی میں کھڑا تھا۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کی طرف دیکھا اور کہا، سیر، میں خدائے غفور الرحیم سے دعا کرتا ہوں کہ اگر ہم کسی ایسے ارادے سے نکلے ہیں جو اسے پسند نہیں تو یہ لہریں ہمیں اپنی آغوش میں لے لیں، اور اگر ہمارا مقصد نیک ہے تو میں اس طوفان سے مرعوب ہو کر پیچھے ہٹنے کے بجائے اس کی رحمت کا سہارا لے کر آگے بڑھنے کو ترجیح دوں گا۔ سرکش موجیں مجاہد کے قبا کو بوسے دینے کے بعد سمٹنے لگیں۔ آہستہ آہستہ فضا میں سکون پیدا ہونے لگا۔ سیر بن ابو بکر اپنے امیر کا عزم و ثبات دیکھ کر مسکرایا اور اس نے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، مجاہدوں، لنگر اٹھا لو، بادبان کھول دو، ہماری منزل مقصود جزیرۃ الخضرہ ہے۔ ایک عالم دین نے آگے بڑھ کر کہا، یا امیر، آپ کو فتح مبارک ہو، یہ لہریں آپ کے استقبال کے لیے اٹھی تھیں۔ سعد اور میمونہ رات کے پچھلے پہر سمندر کے کنارے ایک 2 منزلہ مکان کے چھت پر کھڑے تھے۔ پاس ہی ساحل کی ایک چٹان پر الاؤ جل رہا تھا، دوسری طرف ایک چھوٹے سے قلعے کی فصیل پر پہرہ دار مشعلیں اٹھائے کھڑے تھے۔ سعد نے مشرقی افق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میمونہ، وہ دیکھو، صبح کا ستارہ نمودار ہو رہا ہے۔ میمونہ بولی، آپ کو یقین ہے کہ وہ آج ہی پہنچ جائیں گے؟ مجھے یقین ہے۔ کچھ دیر سمندر کی طرف نگاہیں دوڑانے کے بعد انہوں نے صبح کی نماز ادا کی اور پھر چھت پر کھڑے ہو کر افق کی طرف دیکھنے لگے۔ ستارے صحرا کی بڑھتی ہوئی روشنی میں گم ہو گئے۔ شفق کے نقاب سے سورج کی دمکتی ہوئی پیشانی نمودار ہوئی اور سمندر کی سطح پر نور کی ایک چادر بچھ گئی۔ میمونہ نے نیچے جھانک کر دیکھا، ساحل پر سینکڑوں آدمی سمندر کی طرف ٹکٹکی باندھے کھڑے تھے۔ میمونہ، میمونہ، سعد افق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلایا، وہ آ گئے، اندلس کے نجات دہندہ آ گئے، ادھر دیکھو میمونہ۔ ہوا کی ایک خوشگوار جھونکے نے میمونہ کی خوبصورت بال اس کی پیشانی پر بکھیر دیے۔ اس نے جلدی سے اپنے بال درست کرتے ہوئے کہا، کہاں کہاں؟ میمونہ، ادھر دیکھو، میرے ہاتھ کی سیدھ میں۔ میمونہ کو حد نگاہ پر ایک جہاز کے بادبانوں کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی۔ سعد دیوانگی کے عالم میں کہہ رہا تھا، میمونہ، مسکراؤ، ہنسو، آج اندلس تمہارا ہے۔ اپنی بہنوں کو یہ مزدہ سنا دو کہ تمہاری عزت اور عصمت کے رکھوالے آ گئے ہیں۔ اب کوئی کسی کی عزت کا سودا نہیں کرے گا۔ آج اندلس میں انسانیت ایک نیا جنم لے رہی ہے۔ میمونہ ٹکٹکی باندھے سمندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں ان کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں۔ سعد یہ کہہ کر سیڑھیوں سے نیچے اترا اور پوری رفتار سے لوگوں کے ہجوم کی طرف بھاگنے لگا۔ وہ آ گئے، وہ آ گئے، وہ ایک چٹان پر چڑھتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ چلایا۔ ایک عمر رسیدہ بزرگ آدھی رات سے اس چٹان پر بیٹھا ہوا تھا۔ مرابطین کا سفینہ ابھی تک اس کی کمزور نگاہوں کی رسائی سے دور تھا، تاہم سعد کے الفاظ سنتے ہی وہ سجدے میں گر پڑا۔ یہ قاضی ابو جعفر تھا۔ جب وہ اٹھا تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور سعد اس کے بازوؤں کو سہارا دے کر کہہ رہا تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ آج پہنچ جائیں گے۔ 10 دن تک جزیرۃ الخضرہ مسلمانان اندلس کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ اس عرصے میں مرابطین کے 12,000 فوج کے علاوہ گھوڑے اور سامان رسد کے ذخائر پہنچ چکے تھے۔ شہر کے اکابر نے امیر یوسف کو گورنر کے محل میں ٹھہرانے پر اصرار کیا، لیکن اس نے ایک کھلے میدان میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ ٹھہرنے کو ترجیح دی۔ ملوک الطوائف کے ایلچی، علماء اور رضاکار جوق در جوق اس کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ حکمرانوں کے ایلچیوں کو جب تخلیہ میں ملاقات کا موقع ملتا تھا تو وہ ایک دوسرے کے خلاف شکایات کا دفتر کھول دیتے تھے۔ امیر یوسف یہ کہہ کر ان کی زبان بند کر دیتا کہ میں حکمرانوں کے جھگڑے نپٹانے کے لیے نہیں آیا، اگر تم جنگ کے متعلق کوئی مشورہ لے کر آئے ہو تو میں اسے سننے کے لیے تیار ہوں۔ تمہارے حکمرانوں کی نیک نیتی کے امتحان کا دن دور نہیں، عنقریب دشمن کے خلاف جنگ کے میدان میں کھرا اور کھوٹا پرکھا جائے گا۔ یہ لوگ عمرہ کی طرف سے تحائف پیش کرتے تو امیر یوسف کہتا، تمہیں میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نذرانے پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر خدا اور رسول کے ساتھ تمہارے عمرہ کا معاملہ ٹھیک ہے تو وہ مجھے اپنا بہترین دوست پائیں گے، اور اگر وہ اسلام کے باغی ہیں تو مجھے روئے زمین کے تمام دولت دے کر بھی خوش نہیں کر سکتے۔ امیر یوسف کو حق و انصاف کا مشعل بردار سمجھ کر عمرہ کے ہاتھوں ستائے ہوئے لوگ مختلف شہروں سے جزیرۃ الخضرہ کا رخ کر رہے تھے۔ امیر یوسف 5 وقت
ایک کھلے میدان میں اپنی فوج کو نماز پڑھاتا تھا۔ شہر کے عوام بھی اس کی امامت میں نماز پڑھنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ نماز کے بعد دور دور سے آنے والے فریادی اس کے گرد جمع ہو جاتے۔ کوئی کہتا، یا امیر، میرا بھائی اعلاء کلمت الحق کی پاداش میں اتنے عرصے سے فلاں قید میں پڑا ہوا ہے۔ کوئی کہتا، یا امیر، فلاں شہر کے حاکم نے میرے باپ کو قتل کر دیا ہے اور میری جائیداد ضبط کر لی ہے۔ امیر یوسف اطمینان سے ہر ایک کی بات سنتا اور اپنے کاتبوں کو متعلقہ عمرا اور حکام کے نام خطوط لکھنے کا حکم دیتا۔ ایک دن وہ نماز پڑھ کر اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بڑھیا نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا دامن پکڑ لیا۔ یا امیر، میری فریاد سن کر جاؤ۔ جزیرۃ الخضرہ کی پولیس کے ایک افسر نے بڑھیا کا بازو پکڑ کر اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن امیر یوسف نے کہا، نہیں، میں اس کی فریاد سنوں گا۔ بڑھیا نے کہا، بتائیے میرا بیٹا کہاں ہے؟ تمہارا بیٹا؟ یوسف نے پریشان سا ہو کر کہا۔ بڑھیا نے ایک قہقہا لگاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم تھا کہ تم بھی دوسروں کی طرح مجھے دیوانی کہو گے، لیکن میں اس کا پتہ لیے بغیر تمہارا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ بتاؤ وہ کہاں ہے، بتاؤ بتاؤ۔ بڑھیا دیوانگی کی حالت میں اس کی قبح نوچ رہی تھی۔ پولیس کے افسر نے کہا، یا امیر، یہ پگلی ہے۔ آج سے 2 برس قبل اس کا اکلوتا بیٹا قید خانے میں فوت ہو گیا تھا اور اسے ابھی تک اس کی موت کا یقین نہیں آیا۔ امیر نے پوچھا، اس کے بیٹے نے کیا جرم کیا تھا؟ افسر نے مغموم لہجے میں کہا، یا امیر، یہاں صرف مجرموں کو ہی سزا نہیں ملتی۔ وہ نوجوان ان ہزاروں نوجوانوں میں سے ایک تھا جو حق کی آواز بلند کرنے کی سزا بھگت چکے ہیں۔ بڑھیا اب جوش و خروش کا مظاہرہ کرنے کے بجائے ہچکیاں لے رہی تھی۔ امیر یوسف نے آبدیدہ ہو کر کہا، میں تمہارا بیٹا ہوں اماں۔ پھر وہ پولیس کے افسر کی طرف متوجہ ہوا، انہیں شہر کے ناظم کے پاس لے جاؤ، وہ ان کی رہائش کا بندوبست کر دیں، میری طرف سے انہیں معقول وظیفہ ملتا رہے گا۔ 11ویں روز امیر یوسف بن تاشفین کی فوج اشبیلیہ کی طرف کوچ کر رہی تھی۔ سعد پچھلے پہر خدا حافظ کہہ کر لشکر کے قیامگاہ کی طرف چلا گیا اور میمونہ صبح کی نماز کے بعد اپنی خادمہ اور الماس کے ساتھ غرناطہ جانے کے لیے بگھی پر سوار ہو گئی۔ شہر سے باہر ایک چوراہے سے ذرا آگے الماس نے بگھی روکی اور میمونہ کو آواز دے کر کہا، لشکر ابھی تک پیچھے ہے، وہ بائیں ہاتھ جانے والی سڑک پر سے گزریں گے۔ میمونہ نے جھجکتے ہوئے کہا، بہت اچھا، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، ہم انہیں دیکھ کر جائیں گے۔ ایک ساتھ انتظار کرنے کے بعد میمونہ نے سوال کیا، چچا الماس، آپ کو یقین ہے کہ وہ اسی راہ سے گزریں گے؟ بیٹی، ان کا کوئی اور راستہ تو ہو نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر بعد الماس نے کہا، لو بیٹی، وہ آ گئے۔ میمونہ بگھی کی کھڑکی کے باریک پردے سے سڑک کی طرف جھانکنے لگی۔ سورج کی روشنی میں ہر اول کے دستے کے آگے ایک سوار کی چمکتی ہوئی ذرا اور خود دیکھ کر اس کا دل اچھلنے لگا۔ وہ بولی، چچا الماس، انہیں آواز دے کر اپنی طرف متوجہ نہ کیجیے۔ الماس نے کہا، بیٹی، اس کی نگاہیں عقب سے زیادہ تیز ہیں۔ ہر اول کے دستے صحرائے اعظم کے سیاہ فام باشندوں پر مشتمل تھے۔ چوراہے کے قریب پہنچ کر ان کے سالار نے اپنا گھوڑا روکا اور مڑ کر اپنے پیچھے آنے والے سواروں کو کچھ سمجھانے کے بعد اپنا گھوڑا ایک طرف ہٹا لیا۔ سوار بائیں ہاتھ جانے والی سڑک کی طرف ہو لیے اور ذرا پوش اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آن کی آن میں بگھی کے قریب آ پہنچا۔ چچا الماس، آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ اس نے گھوڑے کی لگام کھینچتے ہوئے کہا۔ الماس نے کہا، ہم تمہاری فوج دیکھنے کے لیے رک گئے ہیں۔ میمونہ نے کھڑکی کا پردہ سرکا کر باہر جھانکتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا، میرا خیال تھا کہ آپ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ سعد مسکرایا، آپ کا خیال غلط تھا، میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ آپ راستے میں کھڑی ہوں گی۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر میمونہ نے کہا، آپ اپنا وقت ضائع نہ کیجیے، جائیے، میں بہت جلد آؤں گا میمونہ۔ سعد نے یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کی باگ موڑ لی۔ میمونہ نے تھرائی ہوئی آواز میں کہا، خدا آپ کو فتح دے۔ سعد گھوڑا بھگاتا ہوا فوج کے ساتھ جا ملا۔ میمونہ دیر تک گزرنے والی فوج کو دیکھتی رہی اور الماس اسے مختلف دستوں کے سالاروں کے نام بتاتا رہا۔ کالے، گورے اور سانولے قبائل کے سپاہی گزر گئے۔ ان کے لباس مختلف تھے، ان کی زبانیں مختلف تھیں، لیکن ان کا دین ایک تھا اور اس دین کے ناموس کی حفاظت کے لیے
وہ اپنے سروں پر کفن باندھ کر جا رہے تھے۔ پھر وہ رجل عظیم نمودار ہوا جسے قدرت نے ایک قوم کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ الماس چلایا، دیکھو بیٹی، وہ امیر یوسف ہیں۔ اور میمونہ اپنے دل میں کہہ رہی تھی، اندلس کے محسن، آج میری قوم کی لاکھوں بیٹیاں تیری راہ دیکھ رہی ہیں، خدا کی رحمتیں ہر قدم پر تیرا ساتھ دے۔ الماس نے کہا، بیٹی ادھر دیکھو، وہ سیر بن ابو بکر ہے، وہ سعد کا بہترین دوست ہے اور مراکش کا ہر سپاہی اس پر فخر کرتا ہے۔ اور میمونہ کے دل کی گہرائیوں سے دعا نکلی، میرے بھائی، خدا تیرا حامی اور ناصر ہو۔ الماس نے کہا، تمام فوج کو دیکھنے میں ابھی کافی وقت لگے گا اور میں آپ کو غرناطہ پہنچاتے ہی ان مجاہدین کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میمونہ نے کہا، اچھا چچا جان، چلو۔ الماس نے گھوڑوں کو چابک رسید کیا اور بگھی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ پیشکش رہبر ٹی وی